بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک انسان کی نیت اور خلوص کو دیکھتا ہے، اور کیا پتہ نہ جانے کون سی ادا اللہ پاک کو پسند آ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو وظیفہ ہے اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ خود جب کریں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی تکالیف، ہر طرح کی پریشانیاں اس وظیفے کے کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی، اس وظیفے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ تمام لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، اور کوشش کیا کریں جب کوئی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں تو ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک کو کیا پتا کون سی ادا پسند آ جائے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ، جو عمل آپ کو میں بتانے لگا ہوں، یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے زندگی میں ایک دفعہ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ کر لینا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی دولت مل جائے گی، اتنا رزق مل جائے گا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کی نسلیں بھی کھانا شروع کر دیں تو ختم نہیں ہوگا۔ مزدوری کرنے والے لوگ، رکشہ چلانے والے لوگ اس وظیفے کی برکت سے آج لاکھوں کے مالک ہیں۔ جو لوگ مزدوری کے لیے روڈوں پر بیٹھتے ہوتے تھے، غریب سے غریب تر بھی اس وظیفے کو کرے گا نہ تو میرا اللہ اس کو انمول کر دے گا، اس کو نواز دے گا۔ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، بہت ہی مبارک عمل ہے۔ صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، 3 دن کے اندر ہی آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، اور زیادہ بڑا بھی نہیں۔ مغرب سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے یہ عمل کر لینا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 3 دن کے اندر ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اتنا مبارک عمل ہے، یہ عمل میں نے خود بھی کیا ہے۔ اس کو آپ رزق کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دولت کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 3 دن سے زیادہ اس عمل کو کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن 3 دن کا عمل میں نے کیا تھا تو اللہ پاک نے مجھے بہترین صحت سے نوازا۔ اس سے ایک اور ایکسپیرینس ہے کہ قرضے کے مسائل بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے، روزانہ مغرب سے پہلے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اور جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جائے نماز پر بیٹھ کر کریں، کوشش کریں جب یہ عمل کریں کسی سے بات چیت نہ کریں۔ 21 مرتبہ آپ نے مغرب سے پہلے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لینا ہے۔ اپنے اللہ سے پھر دعا کر لینی ہے، میرے اللہ ہمارا قرض کا مسئلہ ہے وہ ختم فرما دے، میرے اللہ ہمیں رزق کی تنگی ہے وہ ختم فرما دے۔ یہ جو بھی آپ کا پرابلم ہوگا، یہ دعا کر لینی ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پھر مغرب کی نماز ادا کر لیں، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں جا کر پھر آپ نے اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ عمل آپ نے مغرب سے پہلے کر لینا ہے، جو سجدے میں دعا ہے وہ مغرب کے بعد کر لینی ہے۔ تو وہ ویسے بھی اپنے اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اللہ پاک ہر وقت بندے کی سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے۔ بس ہم پکارنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو بھی کر لیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ کے وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، وظیفے تو ایسے ہی بنائے جاتے ہیں، تو خود سوچیں میرے بھائیوں، اگر وظیفوں سے کچھ نہ ہوتا تو لوگ کیوں کرتے؟ سجدے میں جو مانگی گئی دعا ہے، یا وظائف کے بعد اللہ پاک کے مبارک ناموں کے بعد جو مانگی گئی دعا ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرا اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے، اور نہ صرف وظیفے کی برکت سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ شخص وظیفہ کرتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ دعا کرتا ہے، میرا اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو، اس عمل کو، اس وظیفے کو، آیت الکرسی کا مبارک وظیفہ جو ہے 21 مرتبہ مغرب سے پہلے پہلے، اس کو آپ نے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی کہنا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ پر مہربانی فرمائے گا۔ محترم بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو۔ بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ ہی سے ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔